ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 28 سے ہمارا سبق آج شروع ہوگا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جس وقت وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالی نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالی نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ جو تھے، بیت اللہ کے اندر شرک کرنے والے مکے کے مشرک، جہاں ان کے اندر اور بھی کئی خرابیاں تھی، شرک کرتے تھے اور کئی قسم کی خرافات کے مرتکب تھے، ویسے ہی وہاں پر وہ یہ بھی کام کرتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، کپڑے اتار کے بالکل ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہم اس حالت کو اس لیے اختیار کرتے ہیں، یعنی کپڑے ہم اس لیے اتار دیتے ہیں، ننگے ہم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری حالت وہ تھی جب ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا تھا، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تھے بالکل ننگے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ہم طواف کرنے کے وقت بھی بالکل ننگے ہو جاتے ہیں۔ بعض یہ تعویل کرتے تھے، یعنی اپنے ننگے ہونے کا جو سبب بیان کرتے تھے وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوئے ہیں، اس لباس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حدوں کو ہم نے پھلانگا ہوا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم انہی کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف بھی کریں، اس لیے کہ وہ کپڑے گندے ہیں، ہم نے ان میں گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے کہ وہ اپنا لباس اتار کر طواف کرتے، اور صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ننگی ہو کر طواف کرتی۔ تو یہ وہ باتیں جب ان سے کو کہتا یا ان سے کو بات کرتا کہ بھائی تم ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے اس قسم کی تعویلیں پیش کرتے، اور ساتھ یہ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا نا کہ تم آئے عبادت کرنے کے لیے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو، اور تم کر کیا رہے ہو، ننگے ہو کر تم طواف کر رہے ہو، تو وہ کہتے نہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تم جو ہے نا وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت جو ہے نا وہ بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے کہ ننگے ہو کر وہ طواف کرتے بیت اللہ کا، مرد بھی عورتیں بھی، اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہو سکتی ہے۔ تو جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو پایا ہے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، یعنی ہمارے آباء و اجداد کا یہی طریقہ تھا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے میں چل رہے ہیں، وہ بھی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، ہم بھی ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، کس بات کا، کہ ننگے ہو کر طواف کرو، یعنی ننگے ہو کر طواف کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، اسی لیے ہمارے آباء و اجداد بھی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہوئے ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا کبھی بھی حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ
بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگے ہونے کا حکم دیا ہے. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، یہ بے حیائی ہے اور اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ یعنی تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. تم نہیں جانتے کا مطلب تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرم کرو ایسا کرتے ہوئے. قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، امر ربی بالقسط، میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے. ہمارا ربی بالقسط، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. انصاف سے مراد یہاں پر اللہ کی توحید ہے. بعض مفسرین نے یہاں پر عدل سے مراد اس سے بالقسط، قسط سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید مراد لی ہے کہ میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی توحید کا حکم دیتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا میرا رب جو ہے وہ حکم دیتا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک تو یہ حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، یعنی اللہ کی توحید پر قائم رہو، اور دوسرا یہ حکم دیتا ہے کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور سیدھا رکھو اپنے چہروں کو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدے کے وقت. یعنی جب بھی تم، مسجد سے مراد یہاں پر سجدہ ہے، مسجد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سجدہ ہے. کہ جب بھی تم اللہ کی عبادت کرو تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف سیدھا رکھو. جو قبلہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس قبلے کی جانب اپنا جو ہے وہ رخ کر لو، اس کی جانب منہ کر کے پھر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرو. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور فرمایا سیدھا رکھو اپنے چہروں کو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدے کے وقت یا ہر عبادت کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خالص اسی کی عبادت. وَادْعُوهُ، اور بلاؤ اس کو، اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت. یعنی الدین سے مراد عبادت، اور مخلصین کا معنی خالص کرتے ہوئے. وَادْعُوهُ، اور اس کو بلاؤ یا اس کو پکارو. وَادْعُوهُ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اس کو پکارو، اس کو بلاؤ، مخلصین لہ الدین، خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے. یعنی خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کو بلاؤ. کما بدأکم تعودون، اور یہ بات جان رکھو، کما بدأکم، کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تعودون، ایسے ہی تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. یعنی جیسے تمہیں اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ بھی وہ تمہیں ایسے ہی لوٹائے گا، تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. یعنی دوبارہ جو ہے نا وہ تمہیں زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ بنائے گا اور اپنے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا کرے گا. تو یہاں پر اللہ تعالی نے تین چیزوں کا حکم دیا. ایک یہ کہ انصاف کے اوپر جو ہے نا وہ قائم رہو. میرے رب نے حکم دیا بالقسط، انصاف کا. انصاف کا مطلب یعنی لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی توحید پر قائم رہو. دوسرا یہ حکم دیا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدے یعنی ہر عبادت کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، یعنی قبلے کی جانب جو ہے نا وہ اپنا رخ کر لو. ایک تو یہ معنی ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو ہے وہ یہ بھی معنی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد استقامت ہے. یعنی اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں استقامت اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر تم بالکل اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. کیا مطلب کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو. پچھلے حصے میں اللہ نے توحید کا حکم دیا اور اگلے حصے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. گویا اس میں توحید کا بھی حکم آ گیا اور اتباع رسول کا بھی حکم آ گیا. اے پیغمبر کہہ دیجیے امر ربی بالقسط، حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا، یعنی لا الہ الا اللہ کا، کہ اس پر قائم رہو. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور ہر مسجد کے پاس یا ہر سجدے کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. یعنی کیا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ایک اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا اس کا وہی مطلب ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جب بھی تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہو تو اپنے چہروں کو اللہ کے مقرر کردہ قبلے کی طرف سیدھا کر لو، قبلے کو رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرو. اور تیسرا حکم یہ دیا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارو، اور پکارو اس کو خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے.
اور اس بات پر بھی یقین رکھو کما بدأکم تعودون کہ جس طرح اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تعودون ایسے ہی تم لوٹائے بھی جاؤ گے، یعنی دوبارہ بھی تم کو وہ پیدا کر لے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق جس کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے، وہ فریقاً، اور ایک وہ فریق ہے حق علیہم الضلالہ جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، یعنی دو گروہ ہیں، ایک وہ کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کا گروہ ہے، وحق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، یعنی وہ گمراہ جو ہے نا وہ ٹھہرے ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں قبول کیا، ہدایت کو نہیں قبول کیا۔ فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے بنایا ہے شیطانوں کو دوست اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، شیطانوں کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں انہم مہتدون کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا ولی سرپرست بنایا ہے، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں انہم مہتدون کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے، یعنی ایک تو وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے اوپر ہیں، یعنی غلط راستے پر چلنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، حق کے اوپر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے۔ وہی شاید میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک گروہ وہ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، اور ایک گروہ وہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، یعنی وہ راہ سے ہٹ چکے ہیں، گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو لوگ ہیں جو جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہے، گمراہی جن پر ثابت ہو گئی ہے، انہوں نے شیطانوں کو اپنا سرپرست بنایا ہے اللہ کے سوا، شیطانوں کو اپنا ولی بنایا ہے اللہ کے سوا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور مزید ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ گمراہ بھی ہیں اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو تم اپنی زینت کا سامان عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر مسجد، جب بھی مسجد میں جانے کا وقت ہو یا اللہ کی عبادت کا وقت ہو تو اس وقت تم اپنی زینت کا سامان جو ہے نا وہ پکڑو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ جب جاتے تھے بیت اللہ میں تو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور جب جاتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، لگے ہو کے جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم اللہ کے گھر جانے لگو، مسجد جانے لگو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جانے لگو، تو اپنی زینت کا سامان پہن لیا کرو، پکڑ لیا کرو اپنی زینت کا سامان۔ کیا مطلب؟ لباس پہن کے جایا کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ کیا پہن کے جایا کرو؟ لباس پہن کے جایا کرو، لنگے ہو کر نہ جایا کرو۔ خذوا زینتکم، پکڑو تم اپنی زینت کا سامان عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر مسجد میں جانے کے وقت، ہر اس وقت جس وقت تم نے مسجد میں جانا ہو، عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں جانا ہو، تو اپنی زینت کا سامان پکڑا کرو، یعنی لباس پہن کر جو ہے نا وہ تم جایا کرو، ننگے ہو کر نہ جایا کرو۔ یہاں پر بعض جو ہمارے آج کل کے مولانا حضرات ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ بغیر سر پہ کپڑا لیے نماز نہیں ہوتی، وہ اس سے یہ معنی کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے اللہ جب تم مسجد میں جاؤ ٹوپی پا کے جاؤ، پگڑی باندھ کے جاؤ، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نہ تو ٹوپی پہننا اور پگڑی باندھنا مردوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت میں کسی بھی جگہ پر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم جو ہے نا وہ ٹوپی پہن کر یا کپڑا باندھ کر ہی نماز پڑھو گے پھر تمہاری نماز ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کپڑا پاس ہو تو سر پہ رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، انسان ایک سنجیدہ انسان لگتا ہے، اچھا انسان لگتا ہے، لیکن اگر کپڑا پاس نہیں ہے، سر ننگا ہے، تو ننگے سر نماز نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے سر ڈھانپنا بالکل کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک ضروری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مسجد میں جاؤ تو ٹوپی باندھ کے جاؤ یا پگڑی باندھ کے جاؤ، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ آپ اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں، یہ جو پیچھے والی آیتیں ہیں ان کے ساتھ اس آیت کو جوڑے، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس کا ایک دوسری آیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔
تو اب یہ ربط اگر دیکھیں ہم ان آیتوں کا تو کیا بنتا ہے؟ پیچھے بات ہو رہی ہے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت کا سامان لے لو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ننگے ہو کے نہ جایا کرو، کپڑے پا کے جایا کرو۔ تو ان کو ننگے ہونے سے بچانے کے لیے اللہ فرمایا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ نہیں کہا کہ پگڑیاں باندھ کے جاؤ، ٹوپیاں پہن کے جاؤ۔ جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رہنمائی کی، اس وقت لوگوں کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ پگڑی باندھنا یا سر پہ ٹوپی رکھنا وہ تو الگ بات ہے، اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے دو کپڑے موجود نہیں ہوتے تھے۔ ایک ایک چادر ہوتی تھی صحابہ کرام کے پاس، اور وہ اس چادر کو اس طرح باندھتے تھے کہ نیچے سطر بھی ڈھانپ جائے اور اوپر سے بھی جو ہے نا وہ کندھوں کے اوپر سے بھی کپڑا گزر جائے۔ بلکہ بعض میں نے روایات میں پڑھایا ہے کہ بعض صحابہ کرام ان کے پاس چادر بھی اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ اس چادر کے ساتھ اگر وہ نیچے والے حصے کو کور کرتے تو اوپر جو ہے نا وہ کندھوں کے اوپر سے کپڑا نہیں گزرتا تھا، اور اگر کندھوں کے اوپر سے کپڑا گزارے تو نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ ننگا ہوتا تھا۔ یہ چادر بھی ایک ہے اور ہے بھی اتنی چھوٹی کہ وہ پوری نہیں آتی۔ تو پھر نبی پاک نے ان کو حکم دیا جب چادر چھوٹی ہو تو تم صرف جو ہے تہمت باندھ لیا کرو، اوپر والے حصہ رہنے دو، اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ اب ایک مجبوری ہے، کپڑا ہے ہی نہیں بات۔ تو اس وقت ان لوگوں کے پاس کپڑا تھا ہی نہیں، دو چادریں جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں تھی، تو ٹوپی پہنا تھے، پگڑی بننا تھے کہ سونا سی۔ تو لہٰذا یہ پگڑی شگڑی والا مسئلہ اگر کو باندھتا ہے تو اچھی بات ہے، پاس کپڑا ہو تو باندھنی بھی چاہیے، سر پہ رکھنا بھی چاہیے، ٹوپی پہننی بھی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یہ بالکل فضول بات ہے، اس کا دلیل کسی دلیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلا دلیل یہ بات ہے۔ تو اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ننگے ہو کر طواف نہ کرو، جب مسجد میں جاؤ تو کپڑے پہن کے جایا کرو۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، پکڑو تم اپنی زینت کا سامان، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بھی مسجد میں جاؤ نماز کے لیے تو کپڑے پہن کے جایا کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یعنی حلال کھانے اور حلال پینے میں بھی فضول خرچی کرنا جائز نہیں ہے۔ اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے، اتنا پیو جتنی ضرورت ہے، فضول خرچی اور اسراف حلال کھانے اور حلال پینے میں بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی نہیں محبت کرتا المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں سے، حد سے بڑھ جانے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ کی محبت کا تذکرہ ہوا ہے، یہ محبت کرنا صفت ہے، تو لہذا ہم اس صفت پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں محبت کرتا، یہ معنی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے نہیں محبت میں جو ہے نا وہ انسان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، محبت کے اندر انسان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی چیز میں نرمی پیدا ہو جانا کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ چیز پر قائم نہ رہ سکے تو یہ تو نقص ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کو ترس بھی آتا ہے، تو ترس آنا تو کمزوری ہے، تو لہٰذا جو ہے نا وہ ہم اس کا معنی محبت نہیں کریں گے، اللہ محبت نہیں کرتا جی۔ حالانکہ یہ فضول قسم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار یا کرنے یا ان کے اندر تعریف کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو محبت کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی صفت ہے، تو لہذا جہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، جس طرح ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ضروری تو نہیں جس طرح تم محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت تمہاری کمزوری ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت بھی اس کی کمزوری ہے، یہ نہیں مطلب۔ انسان کی محبت کا ایک اپنا معیار ہے، اللہ کی محبت کا ایک اپنا معیار ہے، تو لہذا اللہ محبت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، لیکن اس کی محبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے، حد سے بڑھ جانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جس وقت وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام وہ کرتے ہیں، یعنی وہ مشرک لوگ، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو پایا ہے اس کام پر اپنے آباء و اجداد کو، یعنی یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، واللہ امرنا بہا،
اور اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، جس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بے سند بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سیدھا رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے وقت، یعنی جب بھی مسجد میں جانا ہو، جب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہو تو اپنے چہروں کو سیدھا کرو۔ کیا مطلب کہ قبلوں کی طرف اپنا رخ جو ہے نا وہ پھیر لو، اپنے قبلے کی طرف۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تعودون، ایسے ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ کے جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، بے شک انہوں نے بنایا ہے شیطانوں کو اپنا ولی، دوست، سرپرست، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو تم اپنی زینت کا سامان ہر مسجد کے پاس۔ کیا مطلب؟ جب بھی مسجد میں جاؤ تو لباس پہن کے جاؤ، بے لباس ہو کے نہ جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔